دیکھا بالکل ٹھیک تھا. اب یہ جو بہن فوت ہوئی ہے بلال کی بیوی، یہ بتا رہا کہ کل بچوں کو پڑھا رہی تھی، بالکل تندرست ہے، اور یہ تقریباً کتنے لوگوں کو ہم دفنا چکے ہیں، میں جنازے پڑھا چکا ہوں بغیر کسی اطلاع کے. بچہ ہم نے بھی اس سفر پر ہیں اور اسی منظر کی طرف جانا ہے جو ہمیں قبر ہے. قبر میں سوال ہوگا، جو سوال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے. بچہ ہے، پیپر، امتحان، کتنے سوال ہیں؟ صرف 3. کیا کیا سوال ہوں گے وہ اللہ نے ہمیں بتا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال ہے من ربک، رب سے کہنا تیرا کیا تعلق ہے، رب کو پہچانتا ہے کہ نہیں؟ کبھی رب کی عبادت کی، کبھی رب کا کہا مانا، کبھی رب سے محبت کی ہے، کبھی رب کا خوف دل میں رکھا، کوئی معرفت، کوئی پہچان، کوئی تعارف رکھا ہے. من ربک، تیرا خالق کون ہے، مالک کون ہے، معبود کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے. دوسرا سوال ہے من نبی ہوگا، تیرا قائد کون ہے، تیرا لیڈر کون تھا، تیرا امام کون تھا، تو نے کس کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کی. تیسرا سوال ہوگا ماں دین ہوگا، تیرا دین کیا ہے. سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، آپ کو پتا ہے قرآن کے بعد بخاری ہے، بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے، مسلم کے بعد ابو داؤد ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو مومن ہے نا وہ فر جواب دے گا. میں اللہ کو پہچانتا ہوں، ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میرے ساتھ سکا مالک، میں پہچانتا ہوں، میرا کا تعارف ہے مجھے. دوسرا سوال فوراً نبی کی محمد، میرے قائد، میرے رہبر، میرے رہنما، میرے لیڈر، میرے امام، جس کا قول، فعل، سیرت، صورت، اخلاق، کردار میرے لیے سیمپل میں مولا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی جس کا میں نے کلمہ پڑھا، یہی دین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اللہ کی بات مانی، اللہ کے رسول کی بات مانی. مومن ایک دم جواب دے گا، کیوں؟ تیاری کی ہوئی تھی، مومن تیاری کی ہوئی. ابھی جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، اگر میں آپ سے سورہ فاتحہ پوچھوں، یہ بچے بھی سنا دیں، میں اچانک کہوں کہ بیٹا سجدے کی دعا سناؤ، ایک دم آپ جتنے بیٹھے ایک دم سنا دیں. میں تشہد کی دعا پوچھوں، آپ سنا دیں. میں مسجد میں داخل ہونے کی دعا پوچھوں، یہ بچے سنا دیں کہ آپ دعا دیں. کیوں؟ پریکٹیکل تیاری روزانہ کرتے ہو. خلافتوں کا سوال نہیں ہے. مومن ساری زندگی سے یہ تیاری کرتا ہے، جب چاہو مرضی پوچھ لو، جب چاہو مرضی امتحان دے لو، بغیر اختلاف، بغیر کسی بے اعلان کے آ گیا قبر میں فرفر سوالوں میں جواب دے گا. سنن نبی داؤد میں ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں ماں کرے گا، تجھے بس پتہ کیسے چلا تو فرفر جواب دیتا ہے، ترکی میں ترکی جواب تو دے رہا ہے. ادھر سے سوال بھی ختم نہیں ہوا، ایک دم جواب اتنی تیاری نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہے گا ہمارے پاس نبی آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ یہ 3 سوال ہوں گے. میں اسی کی تیاری کرتا، میں اسی کی تیاری کرتا.
فرشتے کہتے ہیں سو جا، آرام کر، آرام کر، نم کر نوبت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن بے فکر ہو کر سوتی ہے، دلہا کے علاوہ اس کو کوئی نہیں چلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے قبر میں، حالانکہ حقیقت نہیں تصور۔ وہ کہتے چھوڑو چھوڑو میں سب کی نماز پڑھ لو، سورج نیچے جا رہا ہے، وہ کہتے تم نے بہت نمازیں پڑھ لی ہیں دنیا میں، اب آرام کر، ابھی یہاں نہیں، وہ دار عمل دنیا کا یہ واقعہ بس سو۔ اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جاتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جاتی ہے، یہ تیرا ٹھکانا ہے، خوشبو آئے گی جی، اور ٹھنڈی ہوا آئے گی، سو۔ ایک اور ہوتا ہے من ہوگا حال آدری، حال آدری، من نبی ہوگا حال آدری، مدین ہوگا حال آدری، آدری سمیت الناس یقولون قلت وقالوا، لوگوں کو میں سنتا تھا کہ ایسے ہوگا ہوگا، میں بھی کہتا تھا کہ ہوگا، دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، یہ تو بڑی بستی کا وقت ہے، بستی جوانی ہے، ابھی تو بہت، ابھی تو میں ابھی لڑکپن ہے، جوانی ہے، اس کے بعد پھر کمائیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، حج عمرے بھی کریں گے، ابھی نمازیں بھی پڑھیں گے، بڑھاپے میں کام کیا ہے بس، یعنی ڈنڈا پکڑا اور بس میں چلے جاؤ، تو بڑی نمازیں پڑھ لیں گے، بوڑھے ہو کر پڑھیا، ابھی تو بستی کا دور ہے، اور میں نے تیاری کی نہیں، میں نے ابھی بڑی عمر ہے، ہاں نادری سمیت الناس یقولون قلت وقالوا، فرشتے اس کو مارتے سب ماں تریتا ولا تریتا، ابو داؤد کے لفظ، نہ تو نے معلوم کرنے کی کوشش کی، نہ تحقیق کی، نہ جستجو کی، نہ محنت کی، نہ تمہیں تکلیف کی کہ جو تجھے پوچھی لو یار کہ میں تیاری کیسے کرنی ہے، آخرت کے پیشہ کرنا ہے، لمبا سفر ہے، ولا تلیتا، نہ تو نے تلاوت کی، نہ قرآن کی، نہ حدیث پڑھا، مانتے ہیں اس کو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرشتے اس کو جنت کی طرف سے نا کھڑکی کھولتے ہیں، جنت کی طرف سے وہ دکھتا ہے ایسی خوشبو اور بڑے بڑے پھول، دنیا میں تصور بھی نہیں کیا تھا اتنے دن بڑے پھل، خوش ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ تیرا گھر نہیں ہے، یہ کھڑکی کھول کے جنت کی تجھے ایک جھلک دکھائی ہے، لِيَزْدَادَ حَسْرَةً، لِيَزْدَادَ حَسْرَةً، تاکہ تیری حسرت بڑھ جائے کہ کاش میں بھی نمازیں پڑھتا، میں بھی روزے رکھتا، میں بھی یہ کام کرتا، میں بھی شرک سے بچتا، میں بھی بدعات سے بچتا، کاش میرے پڑوس میں اللہ کا گھر تھا، 5 وقت صدا آتی تھی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، رب نے دماغ دیا ہوا تھا، رب نے ثواب کے لیے کام لیے ہوئے تھے، رب نے دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہوئی تھی، رب نے چلنے کے لیے پاؤں دیے ہوئے تھے، رب نے مجھے صحت دی ہوئی تھی، میرے پاس سے لوگ جا کر نماز پڑھ کر آئے، میں وہیں بیٹھا رہا، کاش حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی بلندی پر، اس اعلان پر میں اللہ کے گھر کی طرف جا پڑتا، جہاں کہ یہ کامیابی اور کامرانی کس میں ہے، میں سمجھ جاتا کامیابی اور کامرانی دنیا کے دیکھو میں یاشو میں ہے، خواہش کی تکمیل میں ہے، کاش میں دھوکے میں رہا، تو حسرت کرے گا، کاش یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی، یا لیتنی، یا لیتنی، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، اے افسوس میں نے رب کے بارے میں، دین کے بارے میں فرط تو کتنی تفریط کی، کتنی کوتاہی کی، کتنی غفلت کی، کتنی لاپرواہی کی، رمضان آیا چلا گیا، نیکیوں میں
لمبے لمبے ستونوں کو بات ہے وہ تب تالے والے افئدہ دلوں میں جھانکے گی اور پھر دھواں تپش حدت دنیا کے اندر تھوڑی سی گرمی برداشت کی ہوتی ہے وہاں قبر کی گرمی اندھیرا ہے لائٹ نہیں ہے اے سی نہیں ہے پنکھا نہیں ہے عمل کی طرف وہاں عمل فائدہ ہو جائے گا اور جہنم کی طرف سے کھڑکی کھل جائے گی اور بھائی یہ تیرا ٹھکانا ہے وہ صرف دکھائی تھی تاکہ تیری اثر بن ہے ٹھکانا تیرا یہ ہے جہنم تو میرے بھائیوں اس دن سے ہم نے گزرنا ہے یہ دن ہم پر بھی آئے گا تیاری کر آپ لوگ کو نہ ہونا عقیدہ صحیحہ اور اس کی بنیاد پر عمل ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ اگر اللہ نے ہمیں شرک سے محفوظ رکھا ہے شرک اکبر سے تو وہ ساری بدعات بھی ہمارے اندر آنا شروع ہو گئی بدعملی ہمارے اندر آنا شروع ہو گئی یہ مسجد کے مینار آپ کو پکارتے ہیں یہ مسجد کے میناروں سے بناتی آپ کو دی ہے خبردار کا افسوس کرو یہ جنازے کے لوگ آپ کے لیے سبق ہے یہ آپ میں جا جاتے ہیں یہ دلوں میں سمجھ آتے ہیں یہ انسان کی پاکیزگی اور تحقیق کے لیے اللہ کو زندگی دی ہے کبھی ہوگا تو کبھی زندگی میں بھی کسی کو سہارا دے دیا مرنے کے بعد وہ سارے سہارا دیتے ہیں نا ارے قدر بھی کرتا رہتا ہوں وہ بھائی جب زندگی میں کرتا تو نے دیا اس کو یہ بیمار تھا بیمار تھا بھوکا تھا پریشان تھا تو نے کبھی اس کو سہارا دیا اب بڑے فوق سے تھا یہ بھی سبق کا ہے کہ زندگی میں بھی لوگوں کو کرتا ہے سہارا دے ان کا بھی بوجھ اٹھائے